اگر بلوچستان میں امن نہیں ہوگا تو ہم یہ دنیا کو یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ دنیا کی کسی اور خطے میں بھی شاید آپ کا یہ امن نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو بلوچستان کی معاملات کو جبر کی ذریعے سے آپ اس طرح حل نہیں کر سکو گے. احتجاجی ریلی و دھرنا بلوچ جبری گمشدگیوں کے خلاف اور بلوچستان میں رونما ہونے والے انسانیت سوز واقعات، بلوچستان میں جاری ناانصافیاں، ظلم و جبر و ازدحام، چادر اور چاردیواری کی تقدس کی پامالی اور بلوچ وطن بلوچ دھرتی میں ان توسیع پسندانہ عزائم اور ان کی جبر کے خلاف اس احتجاجی دھرنے میں شریک بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ اور اس میں شریک کامریڈ بی برگ بلوچ، جتنے بھی ہمارے غیرت مند بہادر مائیں بہنیں بلوچ فرزندان یہاں پہ بیٹھے ہیں، یقیناً سب سے پہلے تو میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے اور اپنے پارٹی کے قائد محترم سردار اختر جان مینگل صاحب کی جانب سے آپ دوستوں کی، ماؤں بہنوں کی اس عظمت کو، اس ہمت کو، اس جہد مسلسل اور اس کٹن حالات میں ظلم و جبر، انصاف کے اصول اپنے پیاروں کے بازیابی کے لیے اس جدوجہد پہ سلام پیش کرتا ہوں. یقیناً ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کر لی ہے، وقت بھی مختصر ہے. بلوچستان کی 78 سالہ ظلم و جبر و ناانصافیوں کو ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے یقیناً یہ واقعات تو ختم نہیں ہوں گے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو مقدس ہے، مقدم ہے، یہ مادر وطن جس کو ہم بلوچستان کہتے ہیں. چاہے ہمارے وطن کی وہ پہاڑ ہو، چاہے ہمارے وطن کی وہ بحر بلوچ، چاہے ہمارے وطن کی سرزمین کی نیچے اور اوپر ہمارے وہ وسائل ہوں، یہ وسائل ہمیں سب سے زیادہ مقدس اور یہ ہمیں عزیز ہے. اور یہ مالا مال سرزمین، یہ وطن جو تمام دنیا کی نظریں اس وطن، اس خطے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ہمارے وسائل ہیں. آج جو ہم یہ ناانصافیوں کے لیے آپ یہاں جو بیٹھے ہیں، یا گزشتہ دنوں جو کراچی میں ہمارے ڈاکٹر مارنگ اور سمیع الدین بلوچ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، یہ بھی اس ظلم کا تسلسل ہے. اور گزشتہ دنوں جو اسلام آباد میں ہمارے پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل صاحب کے خلاف بھی جو ایک جھوٹا دہشت گردی کا مقدمہ بنا، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے. لیکن ہم ان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ایسے منفی اور آپ کے جھوٹے بزدلانہ اتکنڈوں سے ہم کبھی بھی مرعوب نہیں ہوں گے. یہ ہمارا تاریخ نہیں رہا ہے، یہ آپ کا تاریخ رہا ہے. شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچوں کی، چاہے ہمارے مائیں ہیں، چاہے ہمارے بھائی ہیں، آپ ایسے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے آپ ہمیں کسی بھی صورت میں آپ ہماری قومی جمہوری جدوجہد کو آپ ہمیں دور نہیں رکھ سکو گے. کیا مطالبہ ہے؟ کیا مطالبہ ہے جو ہمارے یہاں بھی جو آئے تھے، یہاں پہ گل محمد مری کی جو ماں، ہم ایک ہی گلی میں ہم رہتے ہیں، میں اس کو جانتا ہوں، کیا قصور کیا ہے اس نے؟ آپ کیوں عزت دے رہے ہو اس کی ماں کو؟ آپ کیوں عزت اتنا اذیت دے رہے ہو آپ ڈاکٹر اکبر مری کی، یا جتنے بھی ہزاروں ہمارے لوگوں کی پیارے آپ نے غائب کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم ڈر جائیں گے؟
ہم بک جائیں گے، یہ ہمارے وراثت میں نہیں ہے، یہ ہمارے تاریخ میں نہیں رہا ہے. یہ ہم نیت ضرور ہیں، ہم کمزوری صحیح، لیکن ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ اپنے خیال سے آپ نکالو. آپ ہمیں لاپتہ کر کر، آپ ہمیں ظلم و جبر کا نشانہ بنا کر، لیکن ہم سیاسی اور جمہوری انداز میں ہم مقابلہ کریں گے. یہ ہمارے مائیں، یہ ہمارے بیٹیاں، یہ معصوم بچوں کو آپ شکست نہیں دے سکتے ہو. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اتنے جلدی اپنے منصوبوں سے آپ کامیاب ہوگے؟ آپ قطعاً کامیاب نہیں ہو سکو گے اپنے ایسے ہتھ کنڈوں سے. میں ایک بار پھر بلوچستان میں جو ناانصافیاں ہیں، بلوچستان میں جو لاپتہ جبری گمشدگیاں ہیں، یہ بلوچستان میں جتنے بھی ظلم و جبر ہیں، ہم انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں سے ہمارا مطالبہ ہے، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لو. یہ وہ خطہ ہے کہ بلوچستان کی جو ایک انسرجنسی آپ کہیں، یا بلوچستان میں جو ایک صورتحال ہے، اگر بلوچستان میں امن نہیں ہوگا تو ہم دنیا کو یہ کہنا چاہیں گے کہ دنیا کی کسی اور خطے میں بھی شاید آپ کا یہ امن نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو بلوچستان کی معاملات کو جبر کی ذریعے سے آپ اس طرح حل نہیں کر سکو گے. تو مطالبہ ہمارا ہے کہ جتنے بھی بلوچستان سے لاپتہ افراد ہیں ان کو آپ بازیاب کرو، منظر عام پر لاؤ، اور بلوچستان میں ظلم و جبر ان ناانصافیوں کا سلسلہ آپ بند کرو. بہت مہربانی.